بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله واصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج صراط مستقیم کے اجالوں میں ہم سب کو نہایت ہی اہم علمی نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دختران اسلام کے لیے آئیڈیل کردار۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً خواتین سوسائٹی کا اہم رکن ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے باقاعدہ قرآن مجید برہان رشید میں
احکامات نازل فرمائے ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان کے لیے ہدایات کا ایک جامع نصاب فراہم فرمایا ہے، بلکہ صحابیات کے تقاضا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی درس کا اہتمام بھی متعدد بار فرمایا تھا۔ اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ایک خاتون خانہ کی اصلاح سے پورے گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے عرب مفکر کہتے ہیں، الام مدرسۃ اذا حذبتها اعددت شابا طیب الاراکی، کہ ماں ایک مدرسہ ہے اور ماں ایک درسگاہ ہے۔ اذا حذبتها، اگر آپ ماں کو مہذب بنا دیں، ماں کی اصلاح کر دیں، تو کیا ہوگا؟ اعددت شعبا طیب الاراکی، تو ایک پاکیزہ قوم تیار ہو جائے گی۔ اس واسطے یقیناً ان کا کردار بڑا اہم ہے، اور اس کردار کی اسی نہج پر تعمیر کی ضرورت ہے جو رب ذوالجلال کو پسند ہے، اور جس کی تعلیمات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عام فرمائی ہے۔ موجودہ حالات میں عورت کی تعلیم پر زور تو ہر طرف سے دیا جا رہا ہے، مگر یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس سے عورت کا عورت ہونا محفوظ رہتا ہے، اور وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس سے عورت اپنے نام سے ہی محروم ہو جاتی ہے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، کہ جو علم پڑھنے سے عورت عورت ہی نہ رہے تو اس علم کو علم نہیں کہا جاتا، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اور عورت کے لیے علم وہ علم ہے کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد اس کا کردار محفوظ ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے جو اس کو نام دیا گیا ہے اس نام کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ سعادت افزا لمحات ہے کہ ہم وحی کی روشنی میں قرآن مجید کی تعلیمات اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شستہ اور شائستہ افکار کی روشنی میں نسل نو کے لیے اس پیغام کو عام کرنے لگے ہیں کہ حقیقی کردار ایک خاتون کا کیا ہونا چاہیے، اور اس کو رب ذوالجلال نے کتنی زیادہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو بات میں نرمی پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کر سکتا ہے۔ ان بات کرتے وقت جس وقت کوئی دوسرا شخص کوئی چیز دروازے پر لینے کے لیے آتا ہے اور پردے سے تم نے اس کو چیز دینی ہے، گفتگو میں لہجہ سخت ہونا چاہیے اجنبی کے لیے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات اچھی ہونی چاہیے، بات اچھی کرو۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور آپ کے کاشانہ کی عظمت کے پیش نظر جو آپ کے گھر میں آپ کی ازواج ہیں، رب ذوالجلال نے ان سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے۔ یا نساء النبی، یعنی وحی تو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کی،
اور ان کو یہ احساس دلایا کہ تمہارا مقام و مرتبہ محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عام عورتوں جیسا نہیں، تمہارا خاص مرتبہ ہے اور تمہارا خاص مقام ہے، اور اس مقام کے لیے تمہارے لیے زیادہ اور عظیم کردار کی ضرورت ہے۔ بولتے وقت آواز کے لہجے میں بھی وہ رمق ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ کاشانہ نبوت سے کسی بات کا جواب آ رہا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے تمہاری بیٹیاں جو تجھے امہات المومنین کہیں گی، ان کو ایک سبق ملے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں جو ازواج آئی تھیں، جن کی تربیت رب ذوالجلال نے کی ہے، ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل کردار ہے، اور ان کا جو چال چلن اور طریقہ ہے وہ ہمارے لیے واضح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ التحریم میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 11 اور 12 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ وہ فرعون کی بیوی، اس کا کیا کہنا تھا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے تو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے تو ظالم قوم سے نجات دے۔ گھر فرعون کا فرعون کی وجہ سے نوستوں والا تھا، مگر یہ خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت ہے کہ وہاں گھر والی جو تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمتوں کا محور بنایا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے یعنی چن کے بطور مثال جن دو خواتین کا ذکر کیا مسلمانوں کے لیے اس مقام پر، وہ ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دونوں کا تذکرہ خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے عجیب انداز میں کیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو فرعون نے آپ پر بڑا تشدد کیا۔ جلالین میں ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹا کر دونوں قدموں پر اور دونوں ہاتھوں پر میخ لگا دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ان کا دل حق کی گواہی دیتا تھا، اور وہ زبان سے اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتی تھی اور بار بار اس کا اقرار کرتی تھی۔ اب اتنے تشدد کے باوجود چونکہ انہوں نے رب ذوالجلال کا ذکر نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے کردار کو قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل کردار بنا کے قرآن مجید میں پیش کیا کہ جس طرح انہوں نے، حالانکہ یہ اگر وہ دنیا کو دیکھتی تو ان کو پتا تھا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھوں گی تو فرعون مجھے نہیں چھوڑے گا، اور جو فرعون کا ظاہری ایک مال کا روب ہے اور وقار ہے اور پیسہ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا مجھ پہ وہ تشدد کرے گا، اور ایسا ہوا بھی، مگر انہوں نے اس کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور قیامت تک کے لیے انہوں نے حق پرست خواتین کو یہ سبق دیا ہے کہ تم کبھی بھی دنیا کی چمک اور دنیا کی آرائش اور دنیا کے کسی فائدے کے لیے حق کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ دنیا عارضی ہے اور تھوڑا سا مختصر سے اس کا وقت ہے، اگر تم مختصر وقت اپنا جد و جہد میں، کوشش میں اور ابتلاء اور آزمائش کے اندر صبر سے گزار لوگی تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں دائمی سہولتیں عطا فرما دے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں دھوپ میں جب رکھا جاتا تھا، فکانت اذا تفرق عنها من وکل بها، تو فرعون نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پہرا دینا ہے، کہیں کوئی میخ اکھڑ نہ جائے اور کہیں اس کے سینے سے پتھر ہٹ نہ جائے،
یا کہیں اس کو کوئی سایہ فراہم نہ کرے، لیکن جو ہی وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعزاز تھا، اذلتھا ملائکہ، فرشتے آ کے سایہ کرتے تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو یہ شان دی اور ان کے کردار کو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے مضبوط اعصاب والی عورتوں کے لیے بیان کر دیا کہ عورت اگرچہ صنف نازک ہے مگر جب اس میں حق جلوہ گر ہوتا ہے تو فولاد سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی، کوئی تشدد اس کو راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ جرأت مند خاتون ہے کہ جو شیطان کی راہوں سے نکل کر آزاد ہو کے رحمان کی جلووں میں رشک میں یوں آباد ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو خالق کائنات جل جلالہ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایسے ہی اگلی آیت میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اپنے رب کی کتب کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ خاتون اللہ کے مطیع بندوں میں سے شمار ہوئی۔ کانت من القانتین، حالانکہ وہ مؤنث ہے تو قانتات کا لفظ بظاہر استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قانتین تو مردوں کے لیے آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ قانتین میں سے تھی۔ حالانکہ ایک عورت کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے، ایک مسلمہ ہے تو کہا جائے گا یہ مسلمات میں سے ہے، مومنہ ہے تو یہ مومنات میں سے ہے، صالحہ ہے تو یہ صالحات میں سے ہے۔ تو جب وہ قانتہ تھی تو بظاہر چاہیے تھا کہا جاتا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، وہ قانتات میں سے تھی، یعنی اللہ کی مطیع جو عورتیں ہیں ان میں سے تھی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، مذکر کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا وہ کمالات جن کو مرد بندگی کر کر کے حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو وہ کردار عطا فرما دیا ہے، یعنی ہے عورت مگر بندگی کے لحاظ سے مردوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی اتنی کمائی کر لی ہے بندگی میں انہوں نے، اس انداز میں انہوں نے رب ذوالجلال کو راضی کیا ہے کہ وہ اونچے اونچے مرتبے جو بندوں کو مردوں کو بڑے جد و جہد اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتے ہیں، یہ خاتون ہو کے اس اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو چکی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے اس موضوع کے مختصر سے پس منظر کے بعد اب تعلیمات نبوی کے لحاظ سے عورت کے لیے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل کردار دیا ہے وہ بڑا سننے کے قابل ہے، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عورت کی عظمت کو اجاگر کیا اور پھر ساتھ اس کی ڈیوٹی اور اس کے جو کام ہے ان کی بھی وضاحت فرما دی۔ وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جہاں عورتوں کو بالکل ایک الگ تھلگ سی مخلوق شمار کیا جاتا تھا، اس ماحول کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا عظیم جملہ تھا۔ کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جلد نمبر 2 میں، کہ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ میں تقریر کر رہے تھے، فرمایا لا تکرہ البنات، اپنی بچیوں سے کبھی نفرت نہ کیا کرو، اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو، اپنی بچیوں سے نفرت نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہن المونسات الفالیات، انہن المونسات الفالیات، فرمایا بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ اپنے باپ سے بڑا انس کرتی ہیں، اور فالیات کا معنی ہے اپنے باپ کی جوئیں نکالتی ہیں۔ یہ حالانکہ باپ کو جوئیں پڑی ہوئی نہیں، مگر وہ خاص جو تعلق ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ ہے، باپ لیٹا ہوا ہے، وہ ننھی سی آ گئی اور اس نے باپ کا سر جو ہے اس میں بالوں کو میں کھجلی کرنا شروع کر دی، جیسے جوئیں تلاش کر رہی ہے۔ اس وقت جو باپ کے لیے ایک رحمت کا سما ہوتا ہے
اور جو بچی اپنے باپ کو اپنی طرف سے ایک انس فراہم کر رہی ہے، یہ انس ایک مخصوص انس ہے جو اسے اور کہیں سے بھی جو مجسم نہیں آ سکتا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ تمہارے لیے رحمت کی علامتیں بنائی ہیں اور ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے تمہارے لیے ایسا انس دیا ہے، اتنا مقدس انس اور مقدس محبت کہ جس کی تجھے مثال نہیں ملے گی۔ فرمایا اس واسطے اپنی بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو، بچیوں سے پیار کیا کرو، اس واسطے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے انس کے کئی سمندر پیدا فرما دیے ہیں اور فعالیات ہیں۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دینے کے بعد پھر عورت کا جو سب سے بڑا کام ہے اس کی وضاحت کی کہ عورت کے کام ہے امور خانہ کے، اور پہلا کام اس کا گھر کا کام ہے۔ اور یہاں تک کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی جو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچی، قریش میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کے معمولات بار بار نبی علیہ السلام کے لیے بیان کیے جاتے رہے، تو ایک دن میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ سب سے اچھی عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا احناہ علی ولد فی صغرہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچہ جب ان کا چھوٹا ہوتا ہے تو جتنا یہ بچے سے پیار کرتی ہے اتنا دوسری مائیں پیار نہیں کرتی۔ قریش کی عورتیں اس لیے افضل ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ حالت صغر میں، بچپن میں جس طرح کا یہ پیار کرتی ہیں اور جتنی یہ شفقت اپنے بچوں کو دیتی ہے، اتنی دوسری علاقوں کی اور دوسرے قوموں کی اور دوسرے قبائل کی مائیں اپنے بچوں کو ایسا پیار نہیں دیتی۔ اور ساتھ فرما ارآہ علی زوج فی ذات یدہ، جتنا یہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں اتنا دوسری عورتیں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ تو دو وجہ بیان کر دی ان کی افضلیت کی، ایک ہے اولاد کا خیال، ایک ہے شوہر کا خیال۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائے قریش جو ہیں ان کا یہ مقام ہے اور افضلیت ہے کہ ان کو اگرچہ دوسرے قبائل کی عورتیں ان کی بھی اپنے بچوں سے پیار ہے ان کا بھی، اور ان کا بھی اپنے شوہر کی خدمت کے لحاظ سے اور حفاظت کے لحاظ سے ایک مرتبہ ہے، لیکن پہلا نمبر جو اس سلسلہ میں ہے وہ قریش کی خواتین کا ہے۔ فرمایا وہ ارآ ہے اپنے زوج کے بارے میں، یعنی زوج کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، زوج کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، نسل کی طہارت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو کردار دیا ہے وہ پہلا کردار وہ ہے جس کا تعلق گھرانے کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، شوہر کے گھر کے ساتھ ہے، شوہر کی اولاد کے ساتھ ہے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے لحاظ سے جو آداب ہے ان کے لحاظ سے ہے۔ اور اس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صرف خانہ داری نہیں کہا، اس کو دین داری بنا دیا ہے کہ جس وقت شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایک خاتون یہ کام کرے گی تو کوئی نہ کہے کہ یہ محض گھریلو خاتون ہے، اصل میں یہ خاتون ہے جو نسل نو کی حفاظت کر رہی ہے اور ان کے نیکیوں کے گلشن پر پہرا دے رہی ہے۔ دوسری طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جامع الحدیث میں یہ حدیث شریف ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیس من امرأ اطاعت وادت حق زوجہا، فرمایا ہر عورت جو اپنے زوج کا حق پورا کرتی ہے اور اپنے زوج کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہنا مانتی ہے اور اس کا حق پورا کرتی ہے، وتذکر حسناتہ، اور اس کی صفتیں بیان کرتی ہے، تذکر حسناتہ، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، یعنی اپنی سہیلیوں کے سامنے یا جہاں کہیں ایسا موقع ہو اس کو بیان کرتی ہے، ولا تخونہ فی نفسہا ومالہ، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی اور اس کی ذات میں بھی خیانت نہیں کرتی۔ ذات میں خیانت کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، یہ اپنا کردار ستھرا رکھتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، تو اس عورت کو کیا ملے گا؟ یاد رکھنا یہ وہ فیصلے ہیں جو فیصلے عرش کے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے بیان کیے ہیں۔ کل جنت میں پہنچتے پھر جا کے پتہ چلتا تو عورتیں ہاتھ ملتی رہتی، کاش کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو اس کی مستحق بن جاتی، اتنا بڑا فائدہ تھا ہمارے لیے۔ گھر شوہر کی خدمت میں اور گھر کے کام میں فضیلت کتنی تھی۔
میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے اپنے شوہر کو حق دیا ہے اور اس کی اطاعت کی ہے اور یہ باتیں اس میں موجود رہی ہیں، اس نے خیانت نہیں کی اپنے شوہر سے، کیا ہوگا؟ کان بینہا وبین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اب دیکھیے شہید کا مقام کتنا اونچا ہے، اس نے اسلام کے لیے جان دی ہے، اس نے اپنی جان ماری ہے اسلام کے لیے اور اس کو دائمی زندگی مل گئی ہے، اور شہید کا جنت میں بڑا اونچا محل ہے اور جنت میں بہت اونچی شان ہے۔ یہ عورت جو گھر بیٹھی اپنے گھر پہ پہرا دے رہی ہے، خامد کی عزت اور اپنی عزت پر پہرا دے رہی ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہی ہے، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل کردار ہی نہیں دیا، اس کردار کی عظمت کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ فرمایا اگر وہ ایسا کرے گی وہ محروم نہیں ہے، اس کو اتنا کچھ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اور یہاں تک فرما دیا انا وامرأۃ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، فرمایا میں اور وہ عورت کہ جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں ہر وقت میلی کچیلی رہتی ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنے کپڑے دھوئے اور اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ زیب و زینت کرے، اس کی اولاد کافی ہے، ان کا بوجھ ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی رہتی ہے۔ صفاء الخدین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رخساروں کا رنگ اڑ گیا ہے، زرد مائل ہو گئی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کر کر کے اتنا وہ کام کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار دے رہے ہیں اور کردار پر جو حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، دنیا کے کس چارٹر میں ایک خاتون کو یہ عظمت دی گئی ہے؟ یہ اسلام کا دامن ہے کہ جس نے اسلام کی خاتون کو یہ عظمتوں کے کئی آسماں عطا فرمائے ہیں۔ اب بطور مثال چند عظیم خواتین کا کردار اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کتنا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ سب سے پہلے اس عظیم خاتون کا کردار کہ جو ایک جہت میں ساری عظمتوں کی مستحق ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جس انداز میں آپ نے کائنات کو تحفہ جتنا بڑا دیا ہے اتنا کوئی ماں کائنات کو تحفہ نہیں دے سکی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کردار جو البدایہ جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، وہی یومئذ سیدۃ نساء قومہا، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کردار کے لحاظ سے جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا معاملہ طے ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی اپنے کردار کے لحاظ سے وہ پوری قوم کی سیدہ شمار ہوتی تھی۔ یعنی اتنا خلق اچھا تھا، اتنا کردار اچھا تھا، اتنی صفات عمدہ تھی، اتنا حیا تھا اور صدق و صفا، اور حکیمہ تو قوم کہا جاتا تھا۔ پوری قوم کی حکیمہ ہے، پوری قوم کی حکمت ان کے پاس ہے، پوری قوم کی دانائی ان کے پاس ہے۔ اور پھر جس وقت انہوں نے وہ لمحہ دیکھا جب ابوا کی پہاڑیوں کی چوٹیاں تھیں اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری لمحات تھے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننھی سی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہیں اور مدینہ شریف سے واپسی ہو رہی ہے، اور اب باقی چوٹیوں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ بولا تھا وہ قیامت تک کی ماؤں کے لیے ایک سونے کی شیلڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں آج دنیا سے جا رہی ہوں، کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وقد ترکت خیرا وولدت طہرا، کہنے لگی ہر زندہ جو ہے اس نے فوت ہونا ہے، یعنی جو بھی مخلوقات میں سے زندہ ہے وہ فوت ہو جائے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ کل جدید بال، یعنی اس مفکرہ کائنات کی گفتگو سنیے، حکیمہ امت کی گفتگو سنیے۔ فرمایا ہر کبیر جو ہے بڑی عمر والا وہ فنا ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، بات کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، کائنات کے دولہا کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے ہیں. ابا میں جن لوگوں نے قبر مبارک کی زیارت کی ہے وہ تصور کریں اس بلند چوٹی کی کہ جہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی یہ نصیحت کر رہی تھی محبوب علیہ السلام کو کہ میں جا رہی ہوں مگر میرے بیٹے حوصلہ رکھنا، میں جا رہی ہوں، انا میتۃ، میں ابھی فوت ہو جاؤں گی مگر میرا یقین ہے ذکری باقن، قیامت تک میرے تذکرے ممبروں پہ ہوتے رہیں گے، قیامت تک مجھے یاد رکھا جائے گا، ذکر آباد میری یاد ہوگی، میرا ذکر ہوگا، میرے تذکرے ہوں گے. کیوں؟ فرمانے لگی بات یہ ہے قد ترکت خیرا، میں ویسے نہیں جا رہی، میں دنیا کو خیر دے کے جا رہی ہوں، میں نے خیر کو چھوڑا ہے. وولدت طہرا، میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، میں نے دنیا کو طہارت دی ہے، میں نے دنیا کو نفاست دے کے جا رہی ہوں. اب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام دیا قیامت تک کی ماں کے لیے کہ اگر تم دنیا میں سے اس حال میں جاؤ کہ تم نے سوسائٹی کو کوئی نیک بیٹا دیا ہے یا کوئی نیک بیٹی عطا کی ہے تو پھر حوصلہ رکھو، تم مر کے بھی مر نہیں سکو گی، تمہارا نام باقی رہے گا، تمہارا کردار باقی رہے گا. اور اگر تم جا رہی ہو، جنم تم نے کئی دیے ہیں مگر ان میں سے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو معاشرے کے لیے ابر کرم ہو یا رحمت ہو یا تھوڑی سی روشنی ہو، وہ سارے بیٹے اور بیٹیاں تمہارے نام کو بقا نہیں دے سکیں گے. اگر چاہتی ہو خواتین کہ تمہارا نام باقی رہے تو پھر اپنی اولاد کی یوں تربیت کرو کہ تم دنیا سے چلی بھی جاؤ تمہاری قبر بھی کائنات کو خوشبو بخشتی رہے. یہاں پر یہ تاریخ الخمیس کے اندر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ پوری تقریر موجود ہے. پھر دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جس وقت اسلام کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم اٹھایا ہے تو جو دوسرا قدم ساتھ اٹھا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کا قدم تھا. اور یہ خواتین اسلام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے اتر کے نیچے آئے ہیں اور آپ نے دعوت حق کا اظہار کیا ہے، سب سے پہلے اس دعوت پر جس نے لبیک کہا ہے وہ ایک خاتون تھی، اور سب سے پہلے اس دعوت کا جھنڈا لے کے جو نکلی ہے وہ ایک خاتون تھی، اور سب سے پہلے علم شریعت کے تنفیذ کے لیے اور اس کے اجرا کے لیے جس نے کوشش کی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ خاتون ہے کہ فوراً بعد جس وقت دوسرے مراحل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنے والے ہیں اور آگے بات کو اور دین کو پھیلانے والے ہیں اور کردار ادا کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور وہ فرشتے کی آمد اور سارا منظر سامنے تھا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے بات سنی بھی ہے اور ساتھ حوصلہ بھی فراہم کیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اس وقت ایک انداز تھا زملونی کا اور یہ ایک خاص صورتحال تھی، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کے لیے کوئی نبوت کا پیغام اجنبی تھا اور اس وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے کہ میں تو جانتا ہی نہیں نبوت کیا ہوتی ہے. گھبراہٹ یہ تھی کہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے اور اب اس کو نبھانا بھی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں جد و جہد ہے. سب کچھ سامنے تھا، وہ مکہ شریف سے مہاجر ہو کے نکلنا اور بدر میں تلواریں چلانا اور حنین کے مار کے، یہ ساری ذمہ داریاں پیش نظر تھیں. جس وقت آ کے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ ہے میرے ساتھ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیکا، خدا کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، تمہاری شان یہ ہے کہ تم صلہ رحمی فرماتے ہو، وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو. یہ پہلے دن جو شان بیان ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کے مشکل کشا ہو اور حاجت روا ہو. تحمل الکل، جن کے بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ان کے بوجھ تم اٹھاتے ہو. وتکسب المعدوم، جنہیں کوئی کما کے نہیں دیتا تم ان کو کما کے دیتے ہو. اور وتقری الضیف، اور تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق، اور بندوں پر مصیبتیں آ جائیں تو مددگار تم ہوتے ہو. اور یہ ساری صفتیں جب رب نے تمہیں دی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اندازہ تھا، گیس تھا اور تجزیہ تھا کہ جس رب نے اتنی بڑی شانیں تمہیں دی ہیں، اس رب نے جو ڈیوٹی دی ہے تمہارا یہ خلق بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم سارے امتحانات میں پاس ہو جاؤ گے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ انداز اور یہ خطاب، اس میں ایک طرف تو خواتین کے لیے سبق ہے کہ جس وقت کوئی ایسا معاملہ شوہر لے کے آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ یہ آگے سے اس حق کی خلاف ورزی میں نکل آئے اور وہ ایک فیصلہ کر کے نیکی کا آ گیا ہے اور یہ آتے ہی اس کو روکنے میں مصروف ہو جائیں اور اس کے لیے برا بھلا کہنا شروع کر دے، یا یہ کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تقریر کی ہے، اگرچہ وہ کام ایک مستقل نوعیت کا تھا، اس کام کا اور تصور کہیں ہو ہی نہیں سکتا، نہ نبوت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اعلان کر سکتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کو یہ سبق دیا ہے کہ جس وقت شوہر نامدار تمہارا کسی کام کا منصوبہ بنا کے آ گیا ہے اور کام اچھا ہے، کام برا نہیں ہے، تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس کی سیرت میں جو حوصلہ افزائی والی باتیں ہیں وہ سامنے رکھو اور حوصلہ افزائی کرو اور یہ کرو کہ اس کو ساتھ مل کر اس کام کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار نے ایک طرف تو قیامت تک کے لیے دین حق کی جڑوں میں سیراب کرنے والا جو پانی تھا وہ عطا فرمایا ہے، اور دوسری طرف آپ نے خواتین کو ہمیشہ کے لیے ایک چمکتا کردار عطا فرمایا ہے۔ اسی معاملہ میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کردار بڑا عجیب کردار ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، طبرانی میں حدیث شریف ہے، فرمانے لگے لو جمع علم النساء هذه الامه فيهن ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان علم عائشہ اکثر من علمهن۔ فرمایا اس پوری امت کی عالمات کو، فاضلات کو، محدثات اور مفسرات کو، مفکرات اور مجتہدات کو اور فقیہات کو، ساری امت کی علم والی عورتیں ایک طرف ہو جائیں، ان میں ازواج مطہرات بھی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا سوائے عائشہ صدیقہ کے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کی پڑھی لکھی خواتین ایک طرف، جن میں دیگر ازواج مطہرات بھی ہوں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہا عائشہ صدیقہ کا علم سب سے بھاری ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ رب ذوالجلال نے ان کو علم دیا ہے اور اس انداز میں فقہ دین کی عطا کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا خذوا شطر دینکم من ہذه حمیرہ، حمیرہ سے آدھا دین سیکھ لینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہا گیا۔ اب دیکھیے اگر روایت حدیث کے لحاظ سے آپ دیکھیں سارے صحابہ کتنا بڑا ان کا علمی مقام ہے اور کتنی بڑی شان ہے، ایک صحابی کے سوا باقی سارے صحابہ میں سے جس نے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کے باقی تمام صحابہ میں سے جن کا حدیث روایت کرنے میں پہلا نمبر ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان کے بعد دوسرا نمبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 2210 حدیثیں روایت کی ہیں، اور تیسرے اس کے بعد صحابہ کے درجات ہیں اور ان کے مقامات ہیں۔ تو روایت حدیث جس پر دین کا مدار ہے اگر اس میں بھی دیکھا جائے تو دیکھیے خواتین کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ نصف دین جو ہے وہ ان کی روایت سے ہے، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنی زیادہ کثیرت الروایہ ہونا یہ اس بات کا سبق تھا قیامت تک کے لیے اس قوم کی بیٹیوں کے لیے کہ تمہارے لیے شروع سے ایک باقاعدہ کوٹا علم کا اسلام نے مختص کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں کہنے والی بیٹیوں جیسے ان کا علم تھا تم بھی وہ علم حاصل کرو، تم وہ شعور حاصل کرو، تم وہ دین حاصل کرو، دین میں فقاہت حاصل کرو، دین کی اندر تمہیں تفسیر حدیث اور فقہ کے لحاظ سے ایک مقام ملنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قیامت تک کے لیے اس قوم کی بیٹی کے لیے اور خاتون مسلمہ کے لیے یہ کردار رکھا ہے کہ تم ایسی نہیں ہو کہ تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہو اور تمہارے لیے علم ایک اجنبی چیز ہو، تمہارا علم ورثہ ہے اور تمہیں اپنی عظیم ماؤں سے ازواج مطہرات سے یہ ورثہ تمہارے لیے معین کیا گیا ہے۔ لہذا آج بھی ایک بیٹی جس وقت اس علم کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ان عظیم ماؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی زیور علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت مسروق کہتے ہیں لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
کہ میں نے عام صحابہ نہیں اکابر صحابہ کو دیکھا، یعنی خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اکابر صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، یسألون عائشہ عن الفرائض، وہ فرائض کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فتویٰ لیتے، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے، فرائض کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وہ صحابہ کہ جن کی شان یہ ہے اصحابی کالنجوم بہم اقتدیتم اہتدیتم، جو خود ہدایت کے ستارے ہیں، مگر ان کو بھی جو ہدایت عطا کرے وہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس واسطے اسلام میں عورتوں کا جو کردار ہے وہ دمی نہیں ہے، ماند نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت گہرا ہے اور بہت بڑا ہے کہ جس نے یہ قیامت تک کے لیے ایک راگی ہے کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ دین کا یہ علم جو ہے اس میں پورا ایک تمہارا مقام ہونا چاہیے، مرتبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پیچھے سے جو ورثہ آ رہا ہے یہ آسانی کی دلیل ہے کہ ایسا کام نہیں ہے کہ علم دین مرد پڑھے تو اس کو آ جائے اور عورت پڑھے تو اس کو نہ آئے، نہیں نہیں، جب پیچھے منبع جو ہے اس میں نصف دین عورت سے آ رہا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے آ رہا ہے تو پتہ چلا عورت کے لیے اس میں مناسبت بھی موجود ہے اور آسانیوں کا پہلو بھی موجود ہے۔ یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور ان کا یہ پہلو جو تھا وہ بھی سخاوت کے سبق کے لحاظ سے ہماری بیٹیوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صفت الصلاۃ میں ہے، آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، آپ نے فوراً ایک تھال منگوایا اور اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، شام تک سب مکمل سارے کا سارا دے دیا، اور جب شام ہوئی روزہ رکھا ہوا تھا، لما امست قالت یا جاریہ حلم فطری، افطاری کا سامان لاؤ، تو گھر میں کیا سامان تھا؟ روٹی تھی اور ساتھ اس کے زیتون تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پاس بیٹھنے والی نے کہا عائشہ صدیقہ 1,00,000 تم نے لوگوں کو دے دیا تو گوشت ہی منگوا لیتی افطاری کے لیے، کوئی کھانا ہی بنا لیتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کے انداز میں کہا یہ تم نے اس وقت مجھے مشورہ دینا تھا، اب مجھے مشورہ دے رہی ہو۔ یعنی اتنا ان کا مقام ہے اس سخاوت کے لحاظ سے بھی، اور اس قدر ریاضت اور مجاہدہ ہے، اتنا رب نے دیا ہے اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں یوں دے دیا ہے اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ کھلے ہاتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے ساتھ ساتھ ان کی اس وصف کو بھی اجاگر کر رہے ہیں، اور خاتون اسلامی کے جو آئیڈیل کردار ہیں ان کے لحاظ سے سخاوت والے پہلو کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ اب چند اہم شعبے ہیں، ان کے لیے خواتین کا ایک مستقل کوٹا ہے اور وہ بھی آج بڑا ضروری ہے۔ خاتون اسلامی کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کردار آئیڈیل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسی بات ہے کہ شاید انسان اس کو لے کے ساری زندگی سوچتا رہے تو کبھی بھی اس کی مٹھاس ختم نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات کا جو تعلق ہے اور اس میں جو سبق ہے ملت کی بیٹیوں کے لیے، بالخصوص یہ بات جو بھی بیان کر رہا ہوں صفت الصلاۃ میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں۔ جس وقت صلح حدیبیہ کی مدت پوری ہو رہی تھی تو ابو سفیان چونکہ انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ مدینہ شریف میں ایک سیاسی دورے پر گئے اور وہ نبی علیہ السلام سے مدت بڑھوانا چاہتے تھے صلح حدیبیہ کی، کیونکہ اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان پوری تیاری کر کے مکہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب ادھر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور وہ سمجھتے تھے چلو جتنے دن صلح چلتی ہے چلے، وہ آئے تاکہ کچھ مدت بڑھائی جائے، مگر نبی علیہ السلام نے مدت بڑھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، جو پہلے معاہدہ تھا وہاں تک رہے گا، آگے نہیں چلے گا۔ ابو سفیان نے سوچا کہ آیا ہوا ہوں تو بیٹی میری یہاں ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی کو ملتا جاؤں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ میں ابو سفیان آ گئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو سفیان جس وقت اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو وہاں پر حجرہ مبارک میں
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا. فلما ذهب لیجلس علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب باپ اپنی بیٹی کے گھر میں جائے تو بستر لگا ہوا ہو تو اس کو کوئی جھجک نہیں کہ بستر پر بیٹھ جائے. ابو سفیان آگے بڑھے کہ بستر پر بیٹھوں تو کیا ہوا؟ توقع ہو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا, اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا. ابو سفیان حیران رہ گئے, کتنے سالوں کے بعد بیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور میں بیٹھنے لگا ہوں تو بیٹی نے بستر ہی اٹھا دیا ہے. تو ابو سفیان کو دوہرا خیال آیا اور اس نے کہا فیصلہ کروانا چاہیے کہ میری بچی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کہنے لگے یا بنیا ارغبت بهذا الفراش انی ام بی عنہ, کیا یہ بستر تم نے میرے بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا؟ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے تم سمجھتی ہو میرا ابا قریش کا چودھری ہے, بڑا سردار ہے, اور یہ بستر اتنا اچھا نہیں کہ ابا جی کو اس پر بٹھاؤں, اس لیے تم نے سائڈ پہ کر دیا, یا اس لیے سائڈ پہ کر دیا کہ یہ بستر بڑا عالی شان ہے اور میں اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. جس وقت ابو سفیان نے پوچھا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب کتنا عجیب تھا. قالت, کہنے لگی یہ بات نہیں کہ یہ بستر تمہارے شایان شان نہیں, بات یہ ہے ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بستر کے تم مستحق نہیں ہو, تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے, تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم اس بستر پہ بیٹھو. اس پہ وہ بیٹھتے ہیں جو اللہ کے عرش پہ بھی جا کے بیٹھتے ہیں. بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بستر ہے. وانت امرؤ نجس, اور تم پلید بندے ہو. انت امرؤ نجس انما المشرکون نجس, تم سراسر پلید ہو, سر سے لے کر قدم تک تم پلید ہو. کون بیٹی اپنے باپ کو یوں کہتی ہے؟ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بول رہا تھا. فرمایا میرے باپ تم باپ تو ہو مگر تم پلید ہو, مشرک, تم مشرک ہو, اور میں کسی مشرک کو اپنے پاک محبوب کے پاک بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. قیامت تک کے لیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول دی لوگوں کی. آج جو کہتے پھرتے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کے لیے باقاعدہ یہ سبق رکھا کہ باپ میرا ہے مگر پھر بھی صرف معاملہ بستر پہ بیٹھنے کا تھا, آگے تو کوئی بات نہیں تھی. مگر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس بستر پر میرے نبی علیہ السلام بیٹھے اس بستر کو عام بستروں جیسا سمجھا جائے. نہیں, اس بستر کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. اگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا اور منہ پہ اس کو پلید کہا اور کافر اور مشرک کہا اور بستر کی عظمت کو بیان کیا, تو قیامت تک کے لیے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس پیغمبر کے بستر کی مثال کوئی نہ ہو, اس پیغمبر کے سر کی مثال کہاں سے ہو سکتی ہے. یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا ہے, اور یہ کردار ہے. آج بھی کوئی بیٹی کسی باپ کے سامنے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا باپ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے, تو وہ اگر اس بنیاد پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو نبھاتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے تو اس کو حق ہوگا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جس بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں رب ذوالجلال اس بستر کو بھی بے مثال بنا دیتا ہے. اب یہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ بھی اثر کر گیا, اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا نے اسلام عطا فرما دیا, وہ بھی مومن ہوئے. مگر یہ پتا چل گیا کہ ایمان کوئی کچی لسی کا کام نہیں ہے کہ ابا آ جائے تو کافر ہو اس کے ساتھ اور امی آ جائے کافرہ ہو اس کے ساتھ. نہیں, شروع دن سے اسلام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے, پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے. حضرت ام حبیبہ نے ثابت کیا ابا جی اگر تم عاشق رسول ہو تو پھر عزت والے ابا جی بھی ہو, اور اگر تم میرے محبوب کو نہیں مانتے تو میں تجھے مشرک کہوں گی, پلید کہوں گی, اور کبھی بھی اپنے محبوب کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. کتنا خوبصورت منظر تھا, سیر میں موجود ہے. جب احد کی جنگ ہو گئی اور مدینہ شریف میں ایک بڑی نازیبا سی خبر آ گئی, ناخوشگوار خبر
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر آئی، ایک انصاری عورت گھر سے نکلتی ہے اور ان کو بڑی اس سلسلے میں تشویش ہے، سامنے سے ایک دستہ آ رہا ہے، اس سے پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ یہ نہیں وہ لفظ بولتی جو افواہ کے ہیں، حال پوچھتی ہے حال کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ جو آ رہے تھے فوجی، قتل اخو کے، تمہارا تو بھائی شہید ہو گیا۔ اب پوچھتی نہیں ہے کہ بھائی کہاں شہید ہوا اور لاشا کہاں پڑا ہے، کیسے کس انداز میں ہے، آگے جاتی ہے، پھر ایک وفد آتا ہے، ان سے پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قتل ابو کے، تمہارا تو والد بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب صنف لازق ہیں، دو تیر غم کے چپ گئے ہیں، اگر پھر بھی رکی نہیں، آگے جاتی ہے، اب ان کے بارے میں نہیں پوچھتی پھر بھی یہ ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ تو کیا پتا چلتا ہے؟ قتل زوجو کے، تمہارا تو خامد بھی شہید ہو گئے۔ اب 3 شہادتوں کی خبر مل گئی، قتل ابوہا و اخوہا و زوجہا، باپ بھی بھائی بھی اور زوج بھی، یہی سارے ہوتے ہیں، عورت کے سارے ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی ابھی شکست نہیں کھاتی، کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہوا بحمد اللہ کما تحبین، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے لگی ارونی ہے حتی انظر الیہ، مجھے ایک بار دکھاؤ تب مجھے چین آئے گا۔ اگرچہ یقین ہے کہ صحابہ سچ بولتے ہیں، مگر کہنے لگی مجھے دکھاؤ۔ جس وقت نبی علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھا تو سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سہارا میرے خامد پر نہیں، میرا سہارا میرا باپ نہیں، میرا سہارا میرے بھائی نہیں، میرا دونوں جہاں میں سہارا تم ہو، اور تم صحیح ہو، تم کون سا غم مجھے پریشان کر سکتا ہے؟ عشق دیکھو، اس انداز کا عشق کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ ساری شہادتوں کے غم ایک طرف اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھیک ٹھاک ہونا، یہ عشق اور یہ خوشی ان سارے غموں پہ غالب آ گئی ہے۔ اور اس کا ایک عجیب منظر حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، شفا میں اصل موجود ہے اور شرح نسیم الریاض میں بھی ہے۔ رات کا وقت ہے، مدینہ شریف ہے، اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات گشت کر رہے ہیں، اور جس وقت چلتے ہیں تو دیکھا ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ آپ کو اس میں تجسس ہوا کہ رات کا آخری پہر ہے تو چراغ کیوں جل رہا ہے؟ آگے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تنفش صوفہ وہ بیٹھ کے اون کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ نعت پڑھ رہی تھی۔ رات مدینہ شریف کا پرکیف نگر ہے، ایک نہایت بوڑھی خاتون وہ چرخا کاٹتے کاٹتے نعت پڑھ رہی ہے اور بڑا عجیب انداز ہے، کہتی ہے علی محمد صلاۃ الابراری صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو۔ علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ طیبون الاخیار، کہ یہ وہ ہے کہ جن پر ہر پاک بندہ ہی درود پڑتا ہے اور ہر اچھا بندہ ہمارے محبوب پہ درود پڑتا ہے۔ اب یہ پہلا شعر، دوسرے میں نبی علیہ السلام کو سامنے رکھ کے ان تصور میں کہتی ہے قد کنت قواما بکاء بالاسحاری، میرے محبوب تمہاری ساری رات قیام میں گزر جاتی تھی اور تم سحر کے وقت روتے تھے، امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ یا لیت شعری والمنایا اتوارو، مجھے پتہ نہیں ہے، اور موت کے اسباب کے ہی ہوتے ہیں، موت کب آتی ہے کس سبب سے آتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ رو رو کے کہتی ہے حل یجمعنی وحبیبی الدارو، کیا جنت مجھے اور میرے محبوب کو اکٹھا کرے گی؟ کیا جنت کا انتظار کرنا پڑے گا اتنی دیر تک کہ میں تڑپتی رہوں گی؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری اپنے محبوب سے ملاقات کیسے ہوگی، کیا مروں گی تو مرنے کا پتہ کیا ہے، وقت معین ہے، کب جا ملوں گی؟ رو رہی ہے رات کے آخری پہر کے اندر، وہ چرخا کاٹتی ہوئی جس وقت یہ شعر پڑھ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے گلی میں کھڑے ہو کے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بوڑھی بولی اس وقت دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ یہ رات کا آخری پہر ہے،
کون دروازے پہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے عمر بن خطاب ہوں، میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی مالی والی عمر، عمر کا میرے ساتھ اس وقت کیا ہے؟ خلل ڈالا ہے میری نعت میں، عمر دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے؟ یہ آخری وقت میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہی ہوں، مالی والے عمر، عمر کون ہوتا ہے میرے دروازے کھٹکھٹانے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس نعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو تو صحیح، دروازہ کھولو، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، دروازہ کھولو۔ فلا باسا، کوئی حرج نہیں، میں امیر المومنین ہوں اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر دروازہ کھولا، وہ پھر فرمایا وہی نعت پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اس نے پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل یجمعنی وحبیبی الدار۔ جس وقت یہاں مصرع جا کے ختم ہوا تو عمر کہنے لگے اگلا مصرع میرے بارے میں بھی شامل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وعمر فاغفر له یا غفار، اے غفار عمر کو معاف کر دے، عمر کو بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے اور یہ بوڑھی صحابیہ کہ عشق کا اس وقت عروج ہے اور اس میں ایک مصرع عمر کے بارے میں شامل ہو جائے گا تو عمر کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام کی مائیں، اسلام کی خواتین، اور اسلام میں جو خواتین کو کردار دیا گیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے راتیں گزر رہی ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ پڑھا جا رہا ہے اور اس انداز میں وہ خالص عشق ہے کہ انہیں کائنات کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں آنکھیں بہا رہی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، یہی کردار اگر حق گوئی کے لحاظ سے اسلامی خواتین ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے حاکم میں اور اعلام النبلاء کے اندر، سیر و اعلام النبلاء کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الا ان یکون الذی ولدھا، فرمایا مجھے سب سے سچا لہجہ جن کا ملا ہے میرے مطالعہ کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صداقت کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہے کہ ان کے بعد جن کی یہ بیٹی ہے، پہلے ان کا ہے اور پھر ان کا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اصدق لہجہ، اس میں سبق ہے امت کی بیٹیوں کے لیے کہ صرف ان سے محبت یہ کافی نہیں، ان کا کردار ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جس وقت اتنا شستہ کردار اور اتنی صداقت ان میں ہے کہ کسی معمولی سی بات میں، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ نہیں بولنا اور ہر وقت سچ بولنا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ خواتین اسلامی میں یہ نام پیدا کیا ہے ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ پردے کا معاملہ دیکھنا ہو تو حضرت سودا بنت زمع کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت سودا بنت زمع، ان کے ابا جی زمع جو ہیں ان کی ایک لونڈی تھی اور اس لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص، ان کا اس بچے کے بارے میں جھگڑا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو عتبہ یہ کہہ گئے تھے، وصیت کر گئے تھے کہ سعد جس وقت فتح مکہ ہوگی تو اس لونڈی کے ہاں جو بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ زمع کا بیٹا نہیں ہے۔ تو جھگڑا ہوا، جھگڑے کے اندر فیصلہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ادھر عبد بن زمع تھا جو کہتا تھا میرا بھائی ہے، حضرت سعد کہتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے یعنی عتبہ کا بیٹا ہے، عبد بن زمع کہتے تھے یہ میرے ابا جی کی لونڈی سے پیدا ہوا تو میرے ابا جی کا بیٹا ہے تو میرا بھائی ہے۔ جب کیس گیا میرے محبوب علیہ السلام کے پاس تو جو قانون تھا اہر کے لیے محرومی ہے اور جس کا نکاح ہے یا جس کی لونڈی ہے بیٹا اس کا شمار ہوگا، فرمایا یہ بیٹا جو ہے یہ زمع کا شمار ہوگا اور عبد کا بھائی ہوگا، لہذا یہ سعد بن ابی وقاص کو نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کا بھتیجا قرار دے کر جو عتبہ جاتے ہوئے وصیت کر گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ فیصلہ جو تھا شریعت کا وہ میں نے کیا، اس کے مطابق یہ بچہ تیرا بھائی بنتا ہے لیکن اس کی شکل عتبہ کے ساتھ ملتی ہے جو دوسرا دعوے دار تھا، اس لیے میں تجھے حکم کرتا ہوں قال لسودا بنت زمع زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتاجی بھی
تم پر اس سے پردہ لازم ہے. اگرچہ تمہارا بھائی بنا اور فیصلہ تمہارے بھائی کی شکل میں اس کا ہوا کہ تم بھی زما کی بیٹی ہو اور یہ زما کا بیٹا ہے، مگر یہ احتاجے بھی میں نے اس کا چہرہ اتبا کے ساتھ ملتا دیکھا ہے، اس واسطے تم پر پردہ اس سے لازم ہے. اب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو مار آہا حتی لقی اللہ عز و جل، وفات تک حضرت سودا نے اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھا. فرمایا جس وقت رسول اکرم نور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پردہ اس سے لازم کر دیا ہے تو میں پردہ کر کے دکھاؤں گی. تو اس انداز میں جہاں جہاں جن رشتوں کے لحاظ سے پردہ نہیں ہے اور جن کے لحاظ سے پردہ ہے اور اجانب اور غیر محرم، ان کے لیے ایک آئیڈیل کردار ہے ان بہترین شخصیات کے کردار کے اندر کہ جنہوں نے خود ایسا عملاً ثبوت دیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرما دیا اس کے مطابق زندگی گزری ہے. اور یہ جس کی طرف بھی کردار کو دیکھو گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا پردے کے لحاظ سے بھی کتنا اونچا مقام ہے. اس واسطے فاضل بریلوی کہا کرتے تھے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کہ اس پردے کے اندر جس شخصیات نے اور خواتین اسلامی نے زندگی گزاری ہے، ہماری بیٹیوں کو ان کا کردار اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اپنی بات اس عظیم موضوع میں سمیٹتے ہوئے، موضوع تو بڑا طویل ہے، جوش جہاد کے لحاظ سے آج کی ماؤں کو اور بہنوں کو جو کردار سامنے رکھنا چاہیے اس کردار کا تذکرہ الاذکار میں موجود ہے. جویریہ بنت اسما اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں، کہتی ہے کہ 3 سگے بھائی تستر کی جنگ میں شہید ہو گئے. تستر ایران کا مغربی علاقہ ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ علاقہ فتح ہوا تھا. تستر میں جنگ میں 3 سگے بھائی شہید ہو گئے. تو حضرت جویریہ کے چچا کہتے ہیں جب میں واپس مدینہ شریف آیا اور ان کی ماں سے میری ملاقات ہوئی، 3 بھائیوں کا تحفہ اسلام کو دینے والی ماں جس نے اپنے 3 بیٹے اسلام کو دیے ہیں، تینوں شہید ہو گئے ہیں. کہتے جب میں ان سے ملا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، انداز کیا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ اس مقام پر ان کی شہادت ہوئی ہے. تو ان کی ماں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگی مجھے صرف ایک بتاؤ، اس تو شہیدو وہ شہید تو ہو گئے، کالت مقبلینا اور مدبرینا، کیا آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہوئے شہید ہوئے یا دوڑتے ہوئے شہید ہو گئے؟ جنگ میں آگے بڑھ کے کافروں کو مارنے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے تو شہید ہوئے، یا کافروں سے ڈر کے بھاگ رہے تھے تو پیچھے تیر لگ گئے اور شہید ہو گئے؟ تو حضرت جویریہ کے چچا نے کہا نہیں، تینوں کو سینے میں لگے اور آگے بڑھ رہے تھے اور آگے بڑھتے بڑھتے تینوں نے جام شہادت نوش کر لیا. اب دیکھو 3 شہیدوں کی ماں نے کیا نعرہ لگایا، قالت الحمدللہ، کہنے لگی اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کا شکر ہے، نال الفوزہ وہات الزمارہ، میرے بیٹوں نے کامیابی پا لی ہے اور میرے بیٹوں نے خاندان کی عزت بچا لی ہے. ہم اسلام کے بیٹے جو ہیں یہ بھاگ کے پشت میں تیر نہیں کھاتے، یہ سینے میں تیر کھاتے ہیں. یہ ایک ماں کا کلیجہ ہے جس نے 3 جگر پارے اسلام کو دیے ہیں اور پھر یہ بات اپنی ملت کو دی ہے کہ کبھی کوئی ماں ایسی نہ ہو جو اتنی وہ بزدل ہو اور یوں وہ کانپتی رہے اور اپنے بیٹوں کی شہادت کو مرثیہ بنا لے. نہیں، اس کا کردار اس انداز کا ہونا چاہیے. 3 سگے بیٹے اسلام کو دے دیے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ وہ تینوں آگے بڑھتے ہوئے راہ حق کے مسافر بن گئے ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس حسین کردار کے لحاظ سے آگے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی آگے پہنچائیں اور جن بھائیوں نے سنا وہ بھی اس کو آگے پہنچائیں. اور پھر یہ باقی منصب جو ایک عورت کا ہوتا ہے، جو حضرت رابعہ ادویہ کو ملا تھا، حج کرنے گئی تھی، واپسی پہ آ رہی تھی تو اونٹ مر گیا اور اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بڑا تھا، اپنے زمانے کی مشہور ولیہ تھی اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی. جب اونٹ مر گیا تو اللہ سے کہنے لگی اہاکذا فعل الملوک بعبیدہم ضعفاء، کیا بادشاہ اپنے کمزور غلاموں سے یوں ہی کرتے ہیں؟ بادشاہ اپنے کمزور غلاموں سے یہی سلوک کرتے ہیں. لقد دعوتنی الی زیارت بیتک
تو نے خود ہی تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا تھا اور میں گئی اور میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا. حضرت رابعہ عدویہ کا یہ جملہ جس کو امام نبہانی نے جامع الکرامات میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں ما اتمت رابعۃ کلامہا حتی عادت الحیات، ابھی ان کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے اللہ نے اونٹ کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ مرتبہ بالآخر ملتا ہے جس وقت ایک اسلام کی بیٹی اپنے آپ کو اس کردار میں لے آتی ہے جس کا تذکر ہم کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے. عہد شباب کا اسلامی نصاب تخت پہ پہنچیے اور اس کو سماعت کیجیے. ہمارے آج کے پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سوالات کا جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انٹرنیٹ سے جو سوالات آئے ہیں ان میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سی کتب خواتین کے لیے آج مفید ہیں تاکہ ان کو عملی نمونہ اس سلسلہ میں میسر آئے. تو ابھی اردو کے اندر یعنی تذکرہ صالحات اور اس طرح کی کتابیں کافی آ گئی ہیں. بالخصوص ہمارے کچھ علماء کرام کی کتابیں جو ہمارا اسلام کے نام سے ان کے کئی اجزاء پڑھائے جاتے ہیں، ویسی کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کر سکتی ہیں. پھر یہ سوال ہے کہ بہن یا بیٹی اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ جو کچھ اس کو جہیز میں دیتے ہیں، کیا اس کے بعد ان کی جائیداد میں بہن کا کوئی حصہ نہیں رہتا؟ اس کی وضاحت کیجیے. تو یہ بات نہایت لازم ہے کہ جہیز دینے کی وجہ سے ان بیٹیوں کا حصہ ورثہ سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ورثہ بنتے ہی تب ہے جب ان کے والد کا وصال ہوتا ہے تو پھر متروکہ مال ورثہ کہلاتا. اس وقت اس کا حق اس ورثے کے ساتھ متعلق ہو جاتا. اس کو جتنا بھی جہیز دیا گیا ہو پھر بھی اس کو ورثے سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور وراثت میں اس کا پورا حق ہوگا جو اس کو دینا چاہیے. عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر کیا صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں حدیث شریف موجود ہے، کیونکہ عورت کو المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خامند کے مال کی نگران ہے. تو بہت زیادہ یعنی قابل ذکر حصہ مال کا وہ اس اپنے خامند کے پوچھے بغیر نہیں دے سکتی. جہاں تک کہ صدقہ تو کا اس کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے وہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کا لقمہ منہ میں ڈالا تو فرمایا لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک کے پوچھے بغیر اس کو لیا گیا. تو وہ صحابیہ نے بیچ دی تھی اور اپنے شوہر سے پوچھا نہیں تھا، تو جس کی بنیاد پہ گرفت ہوئی. معمولی صدقہ یعنی درہمین یا آج روپیہ 2 4 5 یہ اس کو اجازت ہے، کر سکتی ہے. اور یہ صدقہ صرف اس کی طرف سے شمار نہیں ہوگا، اس کے خامد کی طرف سے بھی مستقل شمار ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روپیہ 1 ہوگا اور اس کا ثواب 3 کوٹوں میں 3 لوگوں کے نامہ اعمال میں جائے گا. مرد کو کمانے کا ثواب ملے گا، عورت کو صدقہ کرنے کا ملے گا، اور جو ان کا غلام ہے یا نوکر ہے اس کو سنبھالنے کا ملے گا. یعنی تینوں کو مستقل اللہ کے فضل کے کوٹے سے ثواب مل جائے گا. خرچ انہوں نے 1 روپیہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو 3 روپے کا ثواب عطا فرما دے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں کی طرف ہجرت کی تو کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے وصال ہو چکا تھا، بلکہ معراج سے بھی پہلے، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ایک ہی سال میں ہوا اور ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 3 سال 4 سال ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات
کہ رات کو قبرستان میں گئے، کیا ایسی حدیث شریف ہے؟ ایسی حدیث شریف موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، باب لیلۃ النصف من شعبان، اس کے اندر ایسی حدیث موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات کے موقع پر قبرستان میں جانا، اور اس کا مضمون جو ہے وہ سند صحیح سے ثابت ہے۔ ایک روایت کے بعد راویوں پر اگرچہ کچھ اعتراض بھی ہے، لیکن مضمون کے لیے دوسری سند اور دوسری روایت جو وہ موجود ہے، جس سے جو مضمون ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ موضوع سے متعلق چند سوالات کا جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ کون سی پاک دامن خاتون تھی جن کی تدفین کے وقت صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ آج زمین کو اپنی قسمت پر رش کرنا چاہیے، آج اس میں کون سا سما رہا ہے؟ ایسا یعنی انداز کئی صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں مروی ہے کہ جن کے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرے لوگ رشک کرنے لگے موت کے اوپر کہ کاش کہ اس جگہ رب ذوالجلال مجھے موت دیتا اور یہ قبر میری قبر قرار پاتی۔ اگر مرد اور عورت روزہ کی حالت میں ہم بستر ہو جائیں بھول کے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو بھول جو ہے وہ معاف ہے، اور عمدن ارادہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا دونوں کے اوپر۔ کیا بلغم آئے اور دوبارہ اندر لے جانے سے وضو نماز روزہ میں خلل آتا ہے؟ بلغم یعنی تھوک وغیرہ، عام تھوک جو ہے وہ اندر چلا جائے تو اس سے حرج نہیں ہے، بلغم کے لے جانے میں کراہت ہے، اور نماز کی حالت میں اس کو رومال کے ساتھ صاف کرنا چاہیے، یعنی رومال عمل قلیل ہو کثیر نہ ہو حالت نماز میں، تاکہ نہ تو نماز کی جگہ ملوث ہو اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ بندہ پڑھنے میں مجبور ہو اور پڑھ نہ سکے تو رومال سے صاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ادارہ صراط مستقیم